بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے. یہ آیت سجدہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، لہٰذا درس کے بعد ضرور آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے تو سجدہ تلاوت کر لیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچا صدیق تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا تھا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہم السلام کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے کفار مکہ، تم اپنے عرب ہونے پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قوم سے ہونے پر اور زبان والے ہونے پر فخر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو. اور اے یہودیوں، تم بنی اسرائیل ہونے پر غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، لیکن جن کی قوم تم ہو یہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا. چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے حضرت اسحاق علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو. یہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے، سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. تم ان کی قوم ہونے پر تکبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، لیکن یہ تو اللہ کے بندے تھے، اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، اور تم جو ہے ان کے مشن سے پھر گئے، اللہ کی عبادت سے تم نے منہ موڑ لیا ہے. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر انعام فرمایا تھا، ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، لیکن جو قوم اور جو لوگ، جو امت ان کے مشن سے ہٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، خاص بندے ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان کیا. من ذریت آدم، یہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، لیکن یہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے خاص طور سے ان کا ذکر اس لیے ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مشن لے کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مشن کا ان سب کو علم بردار بنایا تھا، نبی بنایا تھا۔ ان مشن کو پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کے بندے تھے، نیک بندے کے انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اولاد میں سے تھے۔ ایک ہوتی ہے ذریت اولاد، اور ایک ہوتی ہے آل، اور ایک ہوتی ہے اطرت۔ اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ہی نطفے سے نسل ہو اس کو اولاد کہتے ہیں۔ جو اپنے خاص نطفے سے نسل ہوتی ہے، یعنی اپنے بیٹے بیٹی، خاص بیٹے بیٹی، ان کو اولاد کہتے ہیں۔ اور آل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اولاد، اپنے نطفے کی اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے، لیکن یہ بیٹی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، لڑکے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بیٹے پر، یعنی اپنے بیٹے کی جو اولاد ہے اس کو آل کہتے ہیں۔ یہ پوری نسل کو شامل ہوتا ہے، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، سب جتنے ہوں گے یہ سب کس میں آئیں گے؟ آل میں آئیں گے۔ اور اطرت کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی بیٹی کی طرف سے اولاد ہوتی ہے اس کو اطرت کہا جاتا ہے، اس کو اطرت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ سارے انبیاء کرام جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ آدم کی ذریت میں سے تھے، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، نوح کے ساتھ جن کو سوار کیا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے خاص بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، اور نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم پر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی تھی، لیکن ایمان لانے والے 100 کے قریب تھے۔ آپ نے دعا کی مولا تعالیٰ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، پورے روئے زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، اگر تو کسی بھی کافر کو زندہ چھوڑے گا تو یہ جو ایمان والے ہیں وہ ان کو ہی بہکا دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کی آل بھی، ان کے اولاد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب نازل فرمایا، روئے زمین پر صرف پانی ہی پانی، طوفان کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ماننے والوں کو، اللہ کے بندوں کو سوار کیا، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ رہ گئے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور سارے کے سارے غرق ہو کے ہلاک ہو گئے، عذاب نار کے مستحق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا وہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ ہے کہ جن کو ہم نے سیدھی راہ دکھائی اور اپنے دین کے لیے ان کو چن لیا تھا۔ ان لوگوں کی شان کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو گر پڑتے تھے سجدہ کرتے اور روتے ہوئے۔ ان کی شان یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تھا، ان پر وحی اترتی تھی، یا ان کے امتوں کے سامنے جب تلاوتیں کی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب سجدوں میں روتے ہوئے گرتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی تمہارے سامنے موجود ہے، معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، دکھا رہے ہیں، پھر بھی تم ایمان لا نہیں رہے ہو۔ اور ان کی شان یہ تھی کہ رحمان کی آیتیں سن کے گر پڑتے تھے، اور تمہارا حال یہ ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی تم جو ہے ایمان نہیں لاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔